سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. آپ یقین کریں دل ہو جائے نا صاف، نیند سکون کی آتی. دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ بندہ ہے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں راضی ہے. چلو ایک بات بتاؤ مجھے، ہم جس قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قبیلہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کا؟ جلدی جلدی بتاؤ، اتنی دیر نہ کرو. کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو پھر جو قبیلہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ جو دادا نانا چچا ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کی، یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے نا. تو ان سے آوازار ہے، تو ان سے تنگ ہے. وجہ جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا اسے پسند کر. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے تو آپ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. وہ بعض بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے. تو آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے اگلی بات بھی سن لو پھر کوئی تبصرہ کرنا. فرمانے لگے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے. میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی. اب میری مرضی کوئی نہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. ہم نے چھوڑ دی اپنی مرضی، اپنا ہے ہی کچھ نہیں. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. چھوڑ دو یہ اس نے یہ کیوں کر دیا. وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ آ کے کہا حضور بڑی ہو گئی درگزر فقیری درویشی بڑی ہو گئی، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا. وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا. فقیر فقیر ہوتے ہیں. خواجہ صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے پتر تو زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے. کہنے لگا نہیں حضور ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے. نمٹ نہیں لینا سویرے، جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا سویرے اس کی گلی میں بھی بچھے ہوں گے. تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں تیری ضد میں وہ کانٹے بچھا دے گا اور آدھے میں تو اس کی ضد میں بچھا دے گا، تو پھر تو جو عام راہگیر ہوں گے ان کے بھی پیر زخمی ہوں گے. تو تمہاری لڑائی میں تو مخلوق پریشان ہو گئی. عرض کی حضور یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے. فرمانے لگے اگر چاہتے ہو نا دنیا کانٹوں سے نہ بھرے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک دوسرے سے تکلیف چھوڑ دو. یہ مت سمجھنا تیرا ایک بندے سے اختلاف ہے، تیرا ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات دائیں بائیں بھی جاتے. حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا، تو اٹھاتا جا. ویسے بھی جو کام ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے وہ تو سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی ذرا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندہ ہارے بھی اپنے دل سے بوجھ اتار دے، نفرت کو دور کر دے. عداوت دشمنی اگر کسی وقت رکھنی ہے تو اللہ رسول کے دشمن سے. اشداء علی الکفار اپنوں کے لیے کیا ہے، خوش عقیدہ کے لیے کیا ہے، رحماء بینہم. میرے عزیز ترمذی میں حدیث ہے، اپنی بات کو حوالہ دے کے مضبوط کر دوں. ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا تھا اے انس اے میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اپنے دلوں کو عداوتوں سے پاک کریں. اور پانچویں بات، اور بس اسی کے آگے پیچھے میں نے اپنی بات کو سمیٹ دینا ہے، میرا مضمون مکمل ہو گیا. حضور کی ایک بہت بڑی سنت، نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ادا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کا خیال کرنا. میں ابھی آ رہا تھا تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا. میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے.
मैं हमेशा दोस्तों से कहता रहता हूँ, आप बुजुर्गों के हाथ चूमें, अल्लाह वालों की अच्छी बात है, आपको फायदा होगा। मेरे जैसे गुनाहगार के हाथ चूम के आपको क्या मिलेगा? कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, आप कोई मेरी बात मान लें और उस पर अमल शुरू कर दें तो रब करीम की रहमत सुबह क़यामत मुमकिन है ये कह दे ये तेरी वजह से इसने शुरू किया था, जा तेरे गुनाह भी माफ किए। ये जो ज़ौक़ है ना, अब एक बंदा गाड़ी के पीछे भाग रहा है तो मुझे इतनी सख्त तकलीफ हो रही थी, मैंने कहा यार क्या जरूरत, देखो ना बेचारा गर्मी का मौसम है, प्यास लगेगी और पसीना आएगा, क्यों भाग रहा है? मेरी मजबूरी भी है, गाड़ी को तो चलना है। जब तक हम एहसास पैदा नहीं ना करते, मेरे किबला आलम फरमाया करते थे कि तेरी गाड़ी के आगे से कोई गलत क्रॉस कर गया और दौड़ के गुजर गया और कोई सख्त जुमला भी कह गया है, उस पर भी तनकीद ना कर, तो अपने दिल में उसका एहसास पैदा कर, सोच के, हो सकता है उसे घर में कोई इमरजेंसी हो गई हो। अपनी सोचों को मुस्बत करें। आप दूसरों का एहसास भी अपनी तबीयत में पैदा करें, दूसरों के बारे में भी सोचें। मैं यहाँ माशाल्लाह स्टेज पे बैठा हूँ, बड़ा नरम माहौल है, बड़ा कुछ है, लेकिन जो दोस्त पीछे दीवार के साथ खड़े हैं ना, जिनको जगह बैठने की भी नहीं मिली और खड़े होने की भी सही करके नहीं मिली, उनका भी एहसास पूरी तरह। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मेहमान खुसूसी भी वही हैं आज की हमारी महफिल के, जो ज्यादा मुश्किल में बैठे। एहसास अपनी तब कहां तक एहसास करना है? लो हदीस पाक सुनो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ाने खड़ा होता हूं, नमाज। करीम फरमाते हैं, मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन फिर पीछे से ना किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। दिल था लंबी पढ़ाऊं, बच्चा रो पड़ा तो मुझे ख्याल आता है इसके रोने से इसकी अम्मा को तकलीफ हो रही होगी, मैं नमाज छोटी कर देता हूं। अल्लाह की नमाज मुख्तसर कर दी एहसास के तौर पर। हुजूर उस इमाम मस्जिद से सख्त नाराज हो गए थे, सही हदीस में मौजूद है, जिसके मुक्तदियों ने आके शिकायत की थी कि या रसूलल्लाह बहुत लंबी नमाज पढ़ाता है। यहाँ तो लोग एहसास ही नहीं करते मेरे भाई, यहाँ तो एहसास ही नहीं करते। यहाँ तो मैं आया हूँ ना रात के 1 बजे महफिल में, तो मेरी तरह के लोग, ओ तुहाडा ज़ौक़ ही नहीं, तुसी सुभान अल्लाह ही नहीं आंदे, तुसी हाथ ही नहीं खड़े कर दे। ओ भाई तू नहीं आया, तू टुर जाना है अपना सारा समेट के, पैसे गना के। इतने बेचारे मगरब दे बैठे ने, इनका ज़ौक़, तू अपना ज़ौक़ भी बयान करना, आना तू भी उसी वक्त महफिल में जब सारे आए हैं। ते नाले तू ते गल करके आया मैं इन्ने हज़ार लेना है, ते मुफ्त आए ने सारे बेचारे, इसलिए हो सकता है इनका इश्क तुझसे ज्यादा हो। करूं मध्य अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, ये मेरा दीन है, कोई पारा ना नहीं। इसलिए मेरे अजीज, एहसास दूसरों का पैदा करें अपनी तबीयत में। हम ना एहसास नहीं करते, खुदारा एहसास करो। ठीक है परेशानियां हैं, लेकिन मैं जवान से कहूंगा तू नौजवान है, बाहर तुझे टेंशनें हैं, कारोबार की मसाइल हैं, परेशानियां हैं, लेकिन अल्लाह ने तुझे जवान किया ना, हौसला दिया है ना, तू बाहर की टेंशनें बाहर छोड़ के आया कर। घर तेरे अब्बा जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास बैठ, उनका दुख सुन, हौसला बड़ा कर। फिर घर के अंदर तेरी अम्मा बैठी है, उसने तेरे से बात करनी है, कई बातें सुनानी है। तेरा बेटा है, वो दौड़ के आया, अब्बा अब्बा कहते, और तू कहता ले जा मेरी तबीयत नहीं ठीक। दुनिया में सबसे मसरूफ वक्त रसूल करीम ने गुजारा है, लेकिन हुजूर तो गुलामों की बात भी सुनते, हुजूर तो घर वालों को वक्त भी देते। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जब तक घर में रहते घर का कोई काम ही करते रहते, और हुजूर तो नवासों को टाइम देते, नमाज के वक्त भी साथ ले जाते। क्यों हम अपने आप से दूसरों का एहसास निकाल बैठे, दूसरों के बारे में थोड़ा एहसास। आप थोड़े दिन पहले ना, कुछ अरसा पहले कुछ लोग आ गए मेरे पास, कहने लगे कि कोई तालिब इल्म, कोई आलिम मिल जाए मदरसे में से आपके, और हमने ना वहाँ अपने यहाँ इमामत के लिए और जुम्मा के लिए उसको ले जाना है। मैंने किसी तालिब इल्म से कहा चले जाओ। वो कहने लगे तनख्वाह कितनी देनी है? मैंने कहा कोई ज्यादा नहीं, जितना आपके घर का खर्चा है उतना उसको भी दे दें। वो परेशान हो गया, जिमें तुसी नहीं सारे हो गए, तो इतने पैसे दे दें जितना हमारा खर्चा है, वो हम तो साहब होते हैं, उसको कैसे दे दें ये वाला खर्चा? तो कहने लगे नहीं जी वो तो ठीक है, तुसी कोई 10 छड़ो। और मैंने कहा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हजरत सिद्दीक अकबर ने बताया है।
آپ کی تنخواہ کتنی لگائیں؟ کہا درمیانے مہاجر کا جتنا خرچہ ہے نا اتنا میرا بھی لگا دو۔ حضور گزارا نہ ہوا، فرمایا میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا، جہاں سب کا گزارا ہوگا ابو بکر کا بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تیرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے، غریب آدمی کا احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے اسوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا۔ یہ پتہ ہے حضور جو غاروں میں روتے تھے اور سارا دن تبلیغ کرتے تھے اور طائف تشریف لے جاتے تھے اور عکاظ کی منڈیوں میں جاتے تھے، یہ احساس تھا، یہ درد تھا جو میرے محبوب کو لے جاتا تھا، احساس تھا۔ حضور چاہتے تھے رب کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے۔ اللہ کے محبوب رات کو روتے، دن کو تبلیغ کرتے، گلی گلی جاتے، لوگوں کو سمجھاتے۔ کوئی ایک بار دین کی بات پوچھتا، 10 بار بھی اس سے پوچھتا تو بتاتے۔ کیوں؟ احساس ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے عائشہ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو کریم فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتے میں نے جلدی سے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض، تو فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے۔ فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سن کے۔ یا رسول اللہ آپ لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں، کوئی سوچ کیا رہا؟ یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں۔ احتجاج میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لیے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے۔ ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی تھی، پھر وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہو، میں کھانا بڑا اچھا ہے جی۔ تھوڑی دیر کے بعد نا گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا، لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کی ہے نا، کھانا بڑا اچھا پکا ہے۔ تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے، پر وہ گھر غریب ہے۔ اس نے کہا 14-15 سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے، آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے۔ میں غریب کی بیٹی ہوں، آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے۔ اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، کبھی عیب تو ہنڈیا پھینک دیتا، آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا، جہاں اماں کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، بہنیں کھڑی ہیں، کھڑا ہونا 10 منٹ تو بھی۔ احساس ہی نہیں، صرف اپنا ہی پتہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ طریقے اپناؤ زندگی میں، 4 5 8 چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو، یہ وسعت ہے حضور کے اسوہ نور میں۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی، کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں بس دل مچل گیا، کیفیت اور کی اور ہو گئی۔ میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی، میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی، میں اپنی گفتگو کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ صحت مند، توانا، خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، اور بیمار اور کمزور، ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان، تکلیف میں گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے، مختلف قسم کی آراء
اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں اور اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے, وہ باشعور ہونے لگتا ہے. پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے. بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں, میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی ٹھیک ہے. بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے. وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی, ہمارے لوگ بھی, پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑھے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے. آئے, اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے, کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے, لیکن جب انہوں نے پاکستانی سیاست کا ماحول دیکھا نا تو پھر نہ ڈگریاں نہ تعلیم کچھ بھی نہیں, وہ جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کے بن گئے, روایتی ہو گئے. کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں. ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے, ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی, لوگوں کو دیکھتے ہیں, اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں. پھر میرے بھائیوں, ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے. انسانوں میں صرف خوبیاں نہیں ہوتی, عام انسانوں میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. ہم بعض اوقات کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, محبتوں اور عقیدتوں کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں. پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور تھوڑا سا قرب ملتا ہے تو پھر ہمیں اس بندے میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے, سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے. سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں, غور نہیں کرتے, جذباتی فیصلے کرتے ہیں. ماحول جذباتی ہے. یا آپ دیکھیں نا, میں کسی جگہ پہ پہنچتا ہوں تو رکنا, بیٹھنا, چلنا پھرنا دوست مشکل کر دیتے ہیں. 1 منٹ کے لیے کہیں کیمرہ بند نہیں ہوتا. آپ بڑے تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ صحیح کر کے کہیں بیٹھ نہیں سکتے, چونکہ آپ کے چاروں جانب تو کیمرہ چل رہا ہے, کیسے بیٹھے. نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ایک کامل اسوہ حسنہ تمہیں دیتے ہیں, کامل, مکمل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود اطہر ہے نا, ایسا وجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی, یہ دیکھیں میں کسی جوش سے نہیں بول رہا, میں بڑی ہوش سے بات کر رہا ہوں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہوش سے سننا. یہ بات میں درجنوں اور بیسیوں کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ظاہری باطنی ساری خوبیاں بھر کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. نہیں کھلا دیے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. بعض لوگ ناراض نہ ہونا مجھ سے, بعض لوگ ہنستے ہیں, سونا نہیں ہنستے, ہنستے ہیں پر سونا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے تھے لیکن اس مسکرانے میں بھی عجیب وزاداری تھی. ہنستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے, اس میں کہا نہیں لگتا تھا, آوازیں نہیں پیدا ہوتی تھی. یعنی سونا ہنس بھی جاتے تھے لیکن اس کے اندر بھی عجیب لطافت تھی. وہ کیسا ہنسنا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہنستے, مقدس دانتوں میں سوراخ تھا, زیر لب مسکراتے, اور وہ جو حضور کے مقدس دانتوں میں مقدس سوراخ تھا نا, جب حضور ہنستے اس سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی. یعنی ایسا نہیں ہنسنا جس طرح کوئی میری طرح کا آدمی ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور اس ہنسنے کے اندر کئی دفعہ وزاداری قائم نہیں رہتی, کئی دفعہ اس کے اندر وہ وقار قائم نہیں رہتا. حضور ہنستے تو تبسم کرتے, یعنی ہنس بھی رہے ہیں تو ہنسنا بھی بڑا ہی باکمال ہے.
اور میرے आला हजरत तो कहते हैं बस वो हंस पड़ते थे, फिर जो उम्र भर के रो रहे होते थे ना, वो हुजूर का हंसना देख के हंस पड़ते थे। गोया ना जहां जहां खिजा होती थी बहार आ जाती थी, जहां जहां दुख होते थे सुख आ जाते थे, जहां जहां भी कोई कमजोरी होती थी, खुदा कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक तो उनका हंसना बड़ा बाकमाल था, और फिर ये था कि उनका रोना भी बड़ा बाकमाल था, बड़ा बाकमाल। नहीं वो कभी रो पड़े और कभी करीम की आंखों में आंसू आ जाए, और कभी उनके चेहरे पर अफसुर्दगी आ जाए तो यूं लगता था कि फूलों ने खिलना छोड़ दिया है, कलियां अपनी जगह से हट गई हैं। समुंदर ने कहा नहीं नहीं अब शोर नहीं करना। यूं लगता था कि तितलियां अपनी जगहों पे बैठ गईं। जब वो कभी रोते थे तो यूं महसूस होता था कि जैसे चांद कहता है कि नहीं अब मैंने नहीं खुल के चमकना, महबूब तो रो पड़े। और कभी करीम रोए, आंखों में आंसू आए, तो उनके रोने में हुस्न इतना था, कमाल इतना था कि जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, सारे भेद जानने वाला रब पूछता है, करीम से पूछो ना, महबूब से पूछो ना रोए क्यों हैं। ये रो पड़े हैं, क्यों रोए हैं? सारे भेद जानने वाले मालिक क्यों रोए? तो महबूब फरमाने लगे, जिब्रील, उम्मत का कयामत का हिसाब, कयामत की गर्मी, अल्लाह ताला का कुर्सी अदालत में अपनी शान के लायक जलवा फरोज होना, उम्मत की कमजोरियां, सुस्तियां, गफलतें, इनको याद करके रो पड़ा हूं। गमे उम्मत ने निढाल कर दिया है। हजरत जिब्रील बारगाह इज़वी से पैगाम लाए, महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हुजूर रोए। तो जब जिब्रील अमीन ये पैगाम लेके लौटते हैं तो रब करीम ने क्या फरमाया? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मालिक करीम ने क्या फरमाया? वो आयत नाजिल हुई जिसके बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान में सबसे उम्मीद वाली आयत ये है। रोए हुजूर और जनाब जिब्रील पूछ कर वापिस गए तो रब करीम ने फरमाया, जाके मेरे महबूब से फरमा दें, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। महबूब आपको राजी करेंगे, ना रोए, आपको राजी करेंगे आपको। और हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया, जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में, मैं कोई नहीं राजी होता। अल्लाह, क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हुजूर का हंसना भी बाकमाल, रो देना भी बाकमाल। उनका किसी बंदे से मोहब्बत से उठ के गले लगाना भी बाकमाल। और कभी हुजूर जलाल करें तो महबूब फरमाने लगे, मैंने दुआ मांगी है, ए अल्लाह, अगर मैं किसी को झिड़क दूं तो उतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब देता है। यहाँ ये भी हर जाविये से, हर निगाह से। मैं क्या आपको अर्ज करूं, हमने न कभी सीरत बयान की, मेरी तरह के लोगों ने, ना कौम उस तरह से सीरत को पढ़ती है। सीरत नबवी का एक एक पहलू कभी खोला जाए। ये जो जमाने में बेचैनी पाई जाती है ना, बेकरारी पाई जाती है, और ज़हनी इंतशार है, और फिक्री उलझाव है, और टूटती बिखरती सोचें, ये सारी खत्म हो जाए। ऐसा ठहराव नसीब हो, जीने का भी मजा आए और मरने का भी मजा है। अगर हुजूर की सीरत मुकद्दसा को समझा जाए तो महबूब की जिंदगी हर तरह से कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है। आप कहीं भी और जाएंगे, ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है। हमारे बच्चे जदीद पढ़े लिखे, वो कहते हैं मैं फलां मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता हूँ। जाएं आप। बहुत सारे लोग ऐसे, उन्हें कहें तो वो बाज नहीं आते, वो तजर्बा करके बाज आते हैं। और बिलखुसूस नई नस्ल जो होती है वो बुजुर्गों के तजर्बों से फ़ायदा नहीं उठाती, वो अपने अलग से तजर्बे करना चाहती। उसका भी बड़ा ख़तरनाक नतीजा बरामद होता है।
تو کوئی بندہ بھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا کتاب و سنت کے بغیر، کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو تعلیم صحیح نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم وحی الہی کے بغیر ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ انبیاء کی تعلیم وحی الہی کے ساتھ، لہذا اگر کوئی آدمی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کتاب و سنت کے ساتھ، وہ آپ کو درست سمت لے کے جائے گا، ورنہ تو ہر آدمی آپ کو الجھا دے گا۔ میرے بھائی، نبی پاک کا اسوہ حسنہ، ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھ کس کو لیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھا ہے صرف پگڑی باندھ لی، بہت عظیم سنت ہے امامہ باندھنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے صرف داڑھی رکھنا، داڑھی بہت عظیم سنت، بہت عظیم سنت، انبیاء کرام کی پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو داڑھی دی ہی نہیں، یہ مرد کا زیور ہے۔ ہاں یہ مردانہ کام ہے، داڑھی مرد کا زیور ہے۔ اور پھر یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، داڑھی کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھ لیں جنہوں نے بڑی رکھی ہے، بے شک ان سے بھی پوچھ لیں، یہ وجود کا حصہ ہے، اس کا کوئی وزن، کوئی پریشانی۔ اور ایک اور بات نوجوانوں آپ سے کہہ دوں چلتے چلتے، بغیر داڑھی کے آپ سونے لگ رہے ہوں تو لوگ کہیں گے پیارے لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو۔ اور داڑھی کے ساتھ اگر کسی کو پیارے لگو نا تو جو تعریف کرے گا وہ تو تعریف ہی بڑی روحانی قسم کی ہے، وجدانی۔ یعنی آپ داڑھی کے ساتھ اچھے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب دیکھو اس تعریف کے پیچھے جو جملوں کی ترتیب ہے اس میں حسن کتنا، داڑھی، امامہ، سفید لباس، اور پھر یہ کہ مسواک کرنا بڑی اعلیٰ سنتیں، میٹھا کھانا بڑی اعلیٰ سنت۔ لیکن یہی 4-5 سنتیں نہیں میرے بھائی حضور کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سمجھ فلاں جی سنت شریعت پہ عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ داڑھی پگڑی والا ہے۔ وہ خدا کے بندے، یہ عظیم سنت ہے، کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ لیکن نبی پاک کا تو اسوہ حسنہ ہے، اس کے پیچھے تو پوری زندگی ہے۔ ادھر دیکھو میری، اچھا پھر ایک اور بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا صرف سنت ہے اور اخلاق کی علامت ہے، صرف میٹھا بولنا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میٹھا تو بعض بندے اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ کام نکلوانے کے لیے بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سنو میرے بھائی، صرف میٹھا بولنا ہی سنت نہیں، ہمیشہ سچ بولنا سنت ہے، ہمیشہ صحیح بات کرنا، دیانتدار رہنا۔ تو سمجھتا ہے 4 5 6 8 چیزیں ہی سنت ہیں؟ او خدا کے بندے، نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی اور حضور کی جس ادا سے، سنت سے لوگوں کو سب سے پہلے واقفیت ہوئی، شور نہیں پڑ جاتا کسی چیز کا دنیا میں، معاشرے میں فلاں بندہ یہ کرتا ہے، فلاں ایک بندے کا ایک چیز تعارف بن جاتی ہے۔ تعارف، کوئی چیز لوگوں کے وجود کے ساتھ، نام کے ساتھ سابقہ لاحقہ بن جاتی ہے۔ جو چیز سب سے پہلے جس سے لوگوں نے میرے نبی پاک کا تعارف کیا اور لیا، ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، جس چیز سے سب سے پہلے حضور کی جس ادا سے لوگ واقف ہوئے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ سب سے پہلے لوگ واقف ہوئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ۔ ملت کا جوان تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے ڈنگے مارتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں۔ جھوٹ بولتے ہو، کیوں زیادتیاں کرتے ہو اپنے ساتھ؟ نبی پاک علیہ السلام کی تو پہلی ادا، پہلی سنت جس سے لوگ واقف ہوئے وہ صادق اور امین ہونا ہے، اور لوگ کمزوری دکھاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، آج پتہ ہے میرے ملک کا حال کیا ہے؟ آج اتنے درد میں ہیں لوگ، اتنی تکلیف میں ہیں۔ وہ امیر لوگ تو پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں، پیٹرول پہ زیادہ تر وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں۔ غریب پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا بس کا، کیونکہ اس کو تو بس میں آنا جانا ہے، پیٹرول سے تو اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ تو امیروں کی باتیں، تگڑے لوگوں کی باتیں۔ یہ سارا عالم، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کا ہے، نہ معیشت معاشرت کا ہے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دیانتداری کا ہے۔ یہاں اگر دیانتداری ہو جائے، سچ بولنے والا، بات کرنے والا سچ بولے۔ اذان سن لیں جی پہلے، ڈاکٹروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟
चलें बताएं वापडा वालों के बारे में राय क्या है? आप अपनी भी एक आध मौलवियों पीरों के बारे में राय क्या है? बस यही हाल किया गया, इल्ला माशाअल्लाह बदएतमाद कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक गिरोह एक तबके के बारे में बददियानती को फरोग दिया गया, झूठ को। आज भी किसी भी शख्स को आप ले लें, उसके बारे में सच्चाई से ज्यादा झूठी खबरें ज्यादा फैलाई जाती हैं। अफवाहों का दौर। अपनी जिंदगी में जवानों सच बोलो, दयानतदारी का मुजाहरा करो। उस मिल्लत का जवान कैसे तरक्की करेगा जिसकी मां कहती है कि पुत्र तू सच ही नहीं बोलता, तू जाता कहीं है बताता कहीं है, तू बात ही ठीक नहीं करता। कैसे बात सुनो? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ जगहों पे तबलीग दीन के पैगामात भेजे तो हिरकल बादशाह को भी हुजूर ने पैगाम दिया। वो बड़ा सियाना आदमी था, समझदार था, मामला फहम था। उसने कहा मैं कोई जज्बाती फैसला नहीं करता, कुछ चीज़ों के ना हुजूर के बारे में कुछ चीज़ों के सवालात मेरे जहन में हैं। उसने कहा यार यहाँ कोई आया हुआ हो ना, मक्के का सरदार, लोग तिजारत के लिए आते हैं, कोई समझदार सियाना सरदार वज़ादार आदमी तो लेके आओ। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वहाँ गए हुए थे और आपको पता है कि वो हर जंग में आगे आगे थे कलमा पढ़ने से पहले। उनको बुला के ना लोगों को पता चला ये आए हुए हैं तो ले जाके बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अबू सुफियान कहते हैं जब उसने सवाल जवाब शुरू किए ना तो जाहिर है मैं मुखालिफ गिरोह में था। जब कोई मुखालिफ गिरोह में होता है उसने तारीफ तो नहीं ना करनी होती। वो सिर्फ हमारे मुल्क में रिवाज है कि लोग जो पार्टी छोड़ के आ रहे होते हैं उसकी भी तारीफें कर रहे होते हैं और जिधर जा रहे होते हैं फिर उसकी भी। अल्लाह जाने कैसे अपने दिल को समझाते हैं, ज़मीर को मुतमईन करते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। अबू सुफियान कहते हैं मैं चूंकि दूसरे गिरोह में था तो बादशाह ने जो बात भी पूछी ना मैंने राय मुखालिफ दी। जो भी पूछा कि वो महबूब अलैहिस्सलाम जो दावा नबुव्वत करते हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले अमीर हैं, गरीब हैं, बात क्या है, जंगें हुई हैं तो नतीजे एक तवील गुफ्तगू है। अबू सुफियान कहते हैं आखिर में बादशाह ने एक सवाल पूछा, ये जवान ज्यादा गौर करेंगे। सवाल पूछा, अबू सुफियान कहते हैं मुझसे कहने लगा वो जिस करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने दावा नबूवत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मैं चुप कर गया। एक मिनट के लिए मेरे दिल में ख्याल आया माज़ अल्लाह कह दूं बोला है। फिर मैंने सोचा ये तो अरब की वज़ादारी के खिलाफ है कि मैं झूठ बोलूं। और फिर अबू सुफियान कहते हैं मेरे दिल के कोने से आवाज़ आई मैं कोई और बात करूंगा तो शायद कोई थोड़ी देर के लिए सोचे, और अल्लाह के रसूल ने झूठ बोला ये तो मानेगा ही कोई नहीं, ये तो मुखालिफ नहीं मानेंगे, काफिर मुशरिक नहीं मानेंगे। बादशाह कहने लगा सोचते क्या हो, बताओ क्या कभी उन्होंने झूठ बोला है? तो अबू सुफियान कहते मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने उठा के दोबारा जमीन पे रखी। मैंने कहा बादशाह वो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं, मेरी उनसे मुखालफत है, मैं उनके मुकाबिल फौजें तक लेके आता हूं। वो हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, राय का इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए मेरे भतीजे हैं। मैंने उन्हें माँ की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, सैयदा खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है। मैंने उनकी गोद में उनकी बेटियों को खेलते भी देखा है। इख्तलाफ और मुखालिफत अपनी जगह पर वो करीम मेरे सामने पैदा हुए और उनके मुकद्दस बाल मेरी आंखों के सामने सफेद हुए। उनकी जुबान से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कभी जुबान से झूठ नहीं निकला। अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने जी, कुछ खतीब बगैर नारों के भी तकरीर कर लेते हैं यार, ऊंची सुभान अल्लाह के बगैर भी काम चल जाएगा इंशाल्लाह। आप खाली सुनते जाए ना भी सुभान अल्लाह कहें फिर भी गुजारा, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, और नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। मेरे अजीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सच बोला। अबू सुफियान कहते हैं उनकी जुबान से सिवाय हक सच के कभी कुछ निकला,
کریں نا تھوڑی پابندی ہم بھی سچ کی کریں نا. اچھا ہم بولتے ہیں سچ, بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں, لیکن وہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں, اپنے بارے میں نہیں بولتے. اس نے اتنا جھوٹ بولا, اس نے اتنی کرپشن کی, فلانے نے یہ کرے, دوسروں کے بارے میں بول رہا ہے. اپنے بارے میں سچ بول, اپنے بارے میں تو بتا تو نے کیا کیا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تو کہاں تھا, اپنی بات بتا. ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے بادشاہ کو یہ بات بتائی نا, اس نے چادر کندھے پہ رکھی اور وہ جانے لگا, تو میں نے کہا یار تو نے اتنی باتیں پوچھی, میں نے اتنے جواب دیے, کوئی نتیجہ بعد کا کوئی رزلٹ بھی نکلتا ہے نا, کوئی اینڈ بھی ہوتا ہے, کوئی نتیجہ بتا. تو کہتے ہیں بڑے تحمل سے, بردباری سے بادشاہ ہنس پڑا. ہنس کے کہنے لگا نتیجہ تو نکلا ہے. کہا کیا نتیجہ نکلا؟ تو کہنے لگا یار جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا, وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. جو بولتے ہی سچ ہیں تو پھر گویا وہ کہہ رہا تھا مان لو کہ یہ بھی وہ سچ ہی بولتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. ایک تو حضور کی اس اہم ادا کو اپناؤ. آپ کو پتہ ہے کسی باپ نے کسی مجبوری سے کبھی کہا ہوگا اپنے بیٹے کو چلے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, کوئی مجبوری ہوگی, اس نے چلے فرض کیا کسی مجبوری کے تحت اس نے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ باہر جو بندہ آیا اسے کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں. چلے مان لیا 2 منٹ کے لیے تیری مجبوری تھی, لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تو نے ایک دفعہ اپنے پتر سے کہا تھا نا جھوٹ بول دے میں گھر نہیں, پھر تو ساری زندگی منت کرے گا وہ تیرے ساتھ بھی سچ نہیں بولے. اتنی بڑی بیماری ہے, یہ گھر توڑتی ہے, گھر یہ قبیلے توڑتی ہے, رشتوں کو کمزور. کیوں جھوٹ بولتے ہو رشتہ کرتے وقت کہ بچہ یہ کماتا ہے یہ کماتا ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ صاف ستھری 2 ٹوک بات کرو. اتنا بڑا رشتہ میاں بیوی کا جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں جھوٹ پر قائم کرتے ہو. بیٹی کے والدین بھی اللہ ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے. بعد میں کہتے ہیں لڑکے والے لالچ کرتے ہیں, آپ نے پہلے لالچ خود پیدا کیا, کیوں کہانیاں سنائی. اتنا اہم رشتہ جس کی بنیاد پر سارا گھر چلنا تھا, وہ رشتہ ہی بد اعتمادی پر قائم ہے. جب ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو سکون کیسے آئے گا؟ اپنی زندگی میں سچ لاؤ. دولت لانے سے زیادہ ضروری سچ لانا ہے. گھر میں مہنگی چیزیں لانے سے بہتر ہے اپنے گھر میں سچ لے آؤ, دیانتداری لے آؤ. گھر بھی بچ جائے گا, قبیلہ بھی بچ جائے گا. ذمہ داری سے کہتا ہوں سچ بولو, دیانتدار ہو جاؤ, ملک بھی بچ جائے گا. اس امت کا بھلائی اس کام میں ہے, یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. اور تیسری بات, نبی پاک کی سنت صرف مسواک لے کے دان صاف کرنا ہی نہیں, دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. دل صاف رکھنا بھی حضور کا طریقہ ہے. دل بڑے بوجھ ہوتے ہیں ہمارے دلوں پر, مفت کی ناراضگی, کوئی لینا دینا نہیں. وہ جی فلانے بندے نے نا جی اپنی بچی کی شادی کی ہے, بچے کی شادی کی ہے, رشتہ دار نے مجھے پوچھا نہیں. بھئی آپ کو کیوں پوچھتے, آپ کیا ہیں؟ ان کا گھر تھا, آپ بلا وجہ آپ ناراض ہو کے اپنے گھر میں کیوں پوچھتے؟ آپ کو کس کتاب میں لکھا ہے, کس شریعت میں لکھا ہے, کہاں قانون ہے آپ سے پوچھا جائے؟ وہ فلانے بندے نے میرے بارے میں بات کی ہوگی, اور یار تو اتنا اہم نہیں ہے ساری دنیا تیرے خلاف باتیں کرے, تو مفت میں ٹینشن لے گیا ہے. وہ جو 2 بندے دور کھڑے ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں, تیری نہیں کر رہے. مفت میں اپنے دلوں میں بوجھ, مفت میں بدگمانیاں. اور جی فلانا بندہ امیر ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ یہ تیری ڈیوٹی ہے, تیری ذمہ داری ہے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لکھا ہے, حسد کرنے والا بندے پر اعتراض نہیں کرتا, حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ تو کہہ رہا ہے اسے نہیں ملنا چاہیے تھا, مجھے ملنا چاہیے تھا. آپ جب اتنی زیادہ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں, آپ کیوں نہیں اس چیز سے خوش ہوتے جو نظام میرے رب نے بنا دیا ہے؟ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے, لیکن ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے. جس سے پوچھ لو وہ ناراض ہی ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے, شکوے کر رہا ہے. وہ چھوڑ دے یار, میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا, ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. جسے اللہ نے بنایا ہے وہ بیکار. میں بد عقیدہ بد مذہب کی بات نہیں کر رہا,
को फिर दोहराता हूं, एक तो हुजूर की जिंदगी कामिल है, मुकम्मल है, उसे पढ़ो। जिस जाविये से हंसना भी बाकमाल है, रोना भी बड़ा कीमती है। जिस जाविये से पढ़ोगे कमाल ही कमाल। और फिर हुजूर का उसवा हसना पूरी जिंदगी पे लागू करो। एक तो सच बोले, बदयांती कभी ना करें, झूठ कभी ना बोले, और अपने दिलों से सारे हसद, बुग़्ज़, अदावतें, दिल दरिया समुंदरों डूंगे